بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد وقال تعالى في موضع آخر: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ معزز و مکرم بزرگان دین، ہمارے پیارے دینی و ملی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے اسلام امن کا داعی۔ اسلام سے قبل پوری دنیا کی حالت بہت ہی تشویشناک تھی۔ دنیا کے جو عظیم سلطنت تھے، سلطنت روم و ایران، دنیا کی جو قدیم تاریخ ہے، جب ہم اس پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلم و بربریت عام تھا۔
انسانیت اپنا دم توڑ چکی تھی، لوگوں کے دلوں سے الفت، محبت، پیار، اخوت، بھائی چارگی سب ختم ہو چکا تھا۔ انسان تو تھے مگر انسانیت باقی نہ رہا، بربریت اور درندگی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، جدھر بھی آپ نگاہ دوڑاتی، حتیٰ کہ اس زمانے میں عرب میں بھی بیماریاں اور برائیاں بہت عام تھیں، بات بات پر لوگوں کو قتل کر دینا، سالہ سال خاندانی جنگیں قائم رہنا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا، راستوں میں جماعت بنا کر ٹولیوں اور گروہوں کی شکل میں بیٹھ کر آنے جانے والے لوگوں پر ظلم کرنا، ان پر حملے کرنا، ان کے مال اور متاع کو لوٹ لینا، ان کے مویشیوں کو لوٹ لینا، یہ سب عرب میں بھی تھا۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات بالکل دنیا سے ختم ہو چکی تھی، لوگ بھول چکے تھے۔ عیسائی پادری خانقاہوں میں بیٹھ کر وہ بھی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، چہار جانب ہر سو تباہی اور بربادی کا منظر تھا۔ اسلام جب آیا، اسلام کی شعاعیں جب مکہ کی فارا کی چوٹیوں سے طلوع ہوتا ہے تو دنیا انسانیت کو سب سے پہلے انسان بناتا ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجا تاکہ لوگوں میں محبت قائم ہو جائے، لوگوں میں عدل قائم ہو جائے، پوری دنیا میں امن اور سکون پھیل جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم سے لت پت نہیں کیا، یہاں ظلم سے مراد شرک سے لت پت نہیں کیا، گناہ اور ظلم و زیادتی نہیں کیے، لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اطمینان کی زندگی ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ تربیت یافتہ ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ، اس دنیا میں ایمان، اس دنیا میں امن کو برپا کرنے کے لیے، لوگوں کو سکون کی زندگی عطا کرنے کے لیے، لوگوں کو بھائی بھائی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اعلان کروا دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سب سے پہلے آ کر اپنی قوم کو، کنبے والے کو، قبیلے والوں کو بت پرستی سے نکال کر اللہ واحد کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے اور آپ تک دین پہنچا
اس کے نام پر آپ غور کریں گے، آپ کو وہیں سے پتا چلے گا کہ یہ دین وہ دین ہے جس کے نام میں اطمینان، امن، سکون کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نگاہ میں اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ عربی پڑھنے والے لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسلام کا مادہ سین لام میم ہے، سلم یسلم، جس کا معنی ہوتا ہے مامون ہونا، محفوظ ہونا، امن اور شانتی کا پیغام اس کے اندر ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے یہی تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ، یہ واحد مذہب ہے، واحد دین ہے جو یہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھائی سے ملیں تو اس پر سلامتی کی دعا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اے میرے بھائی تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت نازل ہو، بلکہ دراصل یہ پیغام دینا ہے سامنے والے بھائی کو کہ اے میرے بھائی، اس سینے میں، اس دل کے اندر تمہارے لیے کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، کوئی بغض و عداوت نہیں، یہ دل پاک ہے، صاف ہے، تیری محبت سے لبریز ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مسلمان، اچھے مسلمان کی صفات کو آگاہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین مسلمان، سب سے اچھا مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی اس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں۔ اور ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من امنہ الناس، جس کے شر سے، جس کی برائی سے لوگ محفوظ ہوں۔ یہاں ناس کہہ کر عام کر دیا گیا، جس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں۔ ایک مسلمان اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے ذات سے کسی غیر انسان کو تکلیف نہیں دیا کرتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر معاملے پر، زندگی کے ہر شعبے پر وہ اپنے اخلاق و کردار سے یہ واضح کرتا نظر آتا ہے کہ اسلام امن کا طلبگار ہے، اسلام اخوت کا طلبگار ہے، اسلام پیار و محبت کی بات کرتا ہے، بھائی چارگی کی بات کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو لوگ الزام عائد کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام نفرت سکھاتا ہے، اسلام لوگوں کو بانٹتا ہے، اسلام جہاد کی بات کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، انصاف پسندوں کو مخاطب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ پورا اسلامی جو جنگیں ہوئی ہیں غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، آپ دیکھ لیجئے، مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، کبھی اسلام اور مسلمانوں نے کسی سے جنگ نہیں کیا۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، مسلمانوں نے اپنی دفاع کے لیے کیا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے، اور اپنی بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے دنیا کا کون آدمی راستہ نہیں ڈھونڈتا، کون آدمی راستہ نہیں اختیار کرتا۔ اسلام نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، پوری تاریخ اس پر شاہد ہے، پوری تاریخ گواہ ہے۔ یقین نہ ہو، آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ مکہ فتح کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ گھبرائے ہوئے ہیں، آج معاملہ کیا ہوگا؟ مکہ فتح ہو گیا، جس شخص کو ہم نے در بدر کر دیا تھا، جس کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آج وہ آ گیا ہے، آج وہ جھنڈے پھہرا رہا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ سارے دشمن ڈرے ہوئے ہیں، لیکن نبی
وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہا تھا. کہنے لگے انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، مواخذہ نہیں کیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن یعنی ہندا بھی کھڑی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جس کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، نکالا تھا، سینہ چاک کیا تھا، آج معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا ملاحظہ کیجئے. اس عورت کو بھی، ہندا کو بھی کہتے جا تو بھی آزاد ہے، تیرے بھی گناہ معاف ہے، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اسلام اخوت کا، محبت کا، امن و سکون کا طلبگار ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیے جہاں بھی لوگ امن اور آشتی کی بات کرتے ہوئے نظر آتے، پیس ٹاک کرتے ہوئے نظر آتے، آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں وہ اسلام سے متاثر ہے، وہ اسلام کی خوبیوں کو اچھے طرح سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اسلام کا پورا اثر ان پر ہے، اس لیے وہ امن کی بات اور سکون کی بات کرتے ہیں. یہ اسلام، یہ دین رحمہ زندگی کے ہر ایک شعبے، اس کے ہر ایک فیصلے پر آپ غور کریں گے، اگر لوگ ان پر عمل کریں، ان کو قبول کریں، ان کے گھروں کے اندر امن و سکون پیدا ہوگا، ان کے سماج اور معاشرے کے اندر امن و سکون پیدا ہوگا. آج جس طرح سے انسانیت کا خون کیا جاتا ہے، انسانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے، زمین پر جس طرح سے فساد فی الارض کا کام کیا جاتا ہے، اسلام اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اسلام ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کے اندر بیان فرمایا، من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اے لوگوں، جس نے کسی نفس کو، کسی انسان کو، کسی زیرو کو بغیر کسی گناہ کیے ہوئے، بغیر کسی نفس کے بدلے میں قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اے لوگوں جان لو، پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پورے انسانوں کو مار ڈالا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی ایک کو بھی بخش دیا، ایک کو بھی چھوڑ دیا، زندہ رکھ دیا، گویا کہ پورے انسانیت کو باقی رکھ دیا، پورے انسانوں کو زندہ رکھ دیا. یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے اسلام کی سچی تصویر. ایک بندے کو ناحق قتل کرنے پر پوری انسانیت کے قتل کو قرار دیتا ہے، اور ایک بندے کی جان بخش دینے پر پوری انسانیت کو بخش دینا قرار دیتا ہے. میرے بھائی، اس روئے زمین پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انسانوں سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، انسانیت کی بات تو کرتے ہیں، امن کی بات تو کرتے ہیں، مگر اپنے ہاتھوں کو، اپنے دامن کو انسانوں کے خونوں سے لپٹ کر رکھا ہے. یہ ان کا ضمیر ان کو بولتا ہے، ان کا نفس ان کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن شیطان اس قدر ان پر حاوی ہے، شیطان کا اس قدر ان پر غلبہ ہے کہ وہ آج دولت کی نشے میں، دنیا کے نشے میں انسانیت کو بھول بیٹھے ہیں. اسلام کبھی اس کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کبھی اس کا حکم نہیں دیتا. اسلام تو الفت کا حکم دیتا، محبت کا حکم دیتا، الفت
فرد کا نہیں، جماعت کا نہیں، جمعیت کا نہیں، کسی ایک خطے کا نہیں، پوری دنیا کے امن کا ضامن ہے اسلام۔ شرط یہ ہے کہ لوگ اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں، لوگ اسلام کو سمجھنے لگیں، اسلام کو ماننے لگیں، کیونکہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا اپنا دین اور اپنا دھرم نہیں ہے۔ اس دین کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان، ہر پنجگانہ نماز میں یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریف رب العالمین کے لیے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو بہت مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اعلان کر کے بتاتا ہے دنیا کا ہر مسلمان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کائنات کا رب العالمین، رب العالمین آسمان و زمین کا خالق، مالک، پروردگار عالم، اس کی تو یہ پہچان ہے، اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے دنیا کے سارے انسان ان کے دلوں میں رحمت پیدا ہو جائے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے، ان کے دلوں میں خلوص پیدا ہو جائے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے قدر پیدا ہو جائے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیشہ سے اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر معافی کا حکم دے رکھا ہے۔ امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، سماج کو بنائے رکھنے چاہتے ہو تو معافی کو لازم پکڑو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کی قدر کرنا سیکھو، تب تمہارے سماج کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا، سکون قائم ہوگا۔ آج لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ، کتنے بڑے بڑے جرائم کر کے بھی یہ کہتے نظر آتے ہم تو حق پر ہیں، ہم تو سچائی پر ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دے دیا، کالی کلوٹی والے کا بیٹا قرار دے دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، ان کے دل پر یہ بات لگ گئی، چوٹ لگ گئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچتے اور کہتے ہیں ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے او ابو ذر غفاری، کیا اب بھی تجھ میں جاہلیت کی بو باقی ہے؟ ابھی تیرے اندر سے جاہلیت کی بو آ رہی ہے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر جا کر زمین پر اپنے رخسار کو، اپنے چہرے کو رکھ دیتے ہیں اور بلال کو بلاتے ہیں، اور بلال جب تک تو اپنا پاؤں اس چہرے پر نہیں رکھ دے گا یہ بندہ اپنے چہرے کو زمین سے نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اے بلال، تو اپنا پاؤں اس چہرے پر رکھ کر مجھ کو رگڑ دے آج، کیونکہ میں نے تیرے سامنے گستاخی کی ہے، غلط کیا ہے تیرے ساتھ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں، دونوں گلے مل رہے ہیں، دونوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایسی محبت کا مثال دنیا کے اندر کہیں ملنے والا نہیں، تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائی، دنیا کے کسی بھی مذاہب میں نہیں ملے گا۔ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اس دنیا کے اندر جس طرح سے امن و سکون کو پیدا کیا، برپا کیا، آج دنیا کی بڑے بڑے تنظیمیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، حقوق انسانیت کی تنظیمیں، یہ سب ناکام ہے، نا فلاپ ہیں، بس یہ صرف نام کی تنظیمیں رہ چکی ہیں۔
یہ اسلام نے جس طرح سے لوگوں کو جوڑا، جس طرح سے امن کی تعلیم دیا، اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کیا. کنتم علی شفا حفرۃ من النار. اے مکہ کے لوگوں، اے پوری دنیا کے انسانوں، تمہارا معاملہ تو یہ تھا کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج کر جہنم کے گڑھے سے نکال لیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم یہ نعمت اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. انما المؤمنون اخوہ. سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ کنسپٹ دیا، یہ تعلق دیا، یہ سوچ اور فکر دیا. اے دنیا کے مسلمانوں، تم دنیا میں جہاں بھی ہو ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کا فرق مٹاتے ہوئے اونچ نیچ کا فرق، کالے گورے کا فرق مٹا دیا. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی الاسود ولا لأسود علی الاحمر الا بالتقوی. نہ تو کالے کو گورے پر، نہ تو گورے کو کالے پر، نہ تو عربی کو عجمی پر، نہ تو عجمی کو عربی پر. کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی بڑکپن نہیں، کوئی عظمت نہیں. الا بالتقوی، سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے. یہ تعلیم دیا. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تمہارے اندر کوئی بڑا ہے تو صاحب ایمان والا، صاحب تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا. اور جب تک اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر رشتے قائم نہیں ہوں گے، تعلقات استوار نہیں ہوں گے، کتاب و سنت پر محبت نہیں ہوگا، اس دنیا کے اندر کسی کے گھر میں، کسی کے کنبے قبیلے میں امن اور سکون نہیں پیدا ہو سکتا. ساری دنیا کے اندر ہم جہاں بھی بدامنی، بے چینی، اضطراب کی کیفیت دیکھتے ہیں، اس کے وجوہات پر جب غور کریں گے، اس کے اسباب و علل پر جب غور کریں گے، آپ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ دین اور اسلام نام کی چیز نہیں رہ چکی ہے. وہاں سے دین اور اسلام کا خاتمہ ہو چکا ہے. اس لیے امن اور سکون نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو گناہوں سے لپٹ نہیں کیا، آراستہ پیراستہ نہیں کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کیے رہے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے. جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو امن والی زندگی دیں گے، سکون والی زندگی دیں گے. بغیر دین کے، بغیر اسلام کے امن اور سکون کا خواب بھی دیکھنا بہت محال کی چیز ہے. اس لیے بحیثیت مسلمان دور حاضر میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین اور اسلام کو مضبوطی سے تھامیں، دین پر عمل کریں، اسلام پر عمل کریں. اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ ثابت کریں کہ یہ اسلام امن کی بات کرتا ہے، جہاد کی بات نہیں کرتا، جنگ و جدال کی بات نہیں کرتا، انتقام کی بات نہیں کرتا، لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں کرتا. یہ اسلام اخوت کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، امن و آشتی کی بات کرتا ہے. اپنے اخلاق سے بھی ثابت کرنا ہوگا، صبر کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا
کہ یہ دنیا، اس دنیا کے اندر یہ اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے، دین ہے جو سارے لوگوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے، سارے لوگوں کو آپس میں ملا سکتا ہے، محبت اور اخوت قائم کر سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری غیروں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج جو اسلام پر شکوک و شبہات عائد کیے جاتے، جو اسلام پر اعتراض کیا جاتا، جو بار بار اسلام کو بدنام کیا جاتا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام شانتی کو بھنگ کرنے والا مذہب ہے، اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے، یہ سراسر الزام اور سراسر جھوٹ ہے۔ اسلامی تاریخ کو مس کرنے کے مترادف ہے۔ آج بھی کتابوں کے اندر اسلام کی ساری باتیں محفوظ ہیں۔ جس کو اعتراض ہے، جس کو شکوک و شبہات ہیں، وہ اسلامی تواریخ کا مطالعہ کریں، انہیں خود پتہ چلے گا کہ اسلام نے کبھی انتقام نہیں لیا، اسلام نے کبھی بدلہ نہیں لیا، اسلام نے کبھی امن اور شانتی کو بھنگ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سے ان کی خوبیاں رہی ہیں، مسلمانوں کی یہ خوبیاں رہی ہیں کہ یہ امن اور شانتی ہر دور میں، ہر زندگی کے موڑ میں بنائے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ سب مل کر دین کو تھامیں، دین پر قائم اور دائم ہو جائیں، دین کو اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ سمجھیں جس کے بغیر زندہ رہنا ہمارے اور آپ کے لیے ناممکن ہے۔ اسلام ہی ہمارے اور آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اسلام کو بچایا، اسلام کی حفاظت کی، یہ اسلام جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا، یہ وعدے کیا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اس روئے زمین پر فتنہ اور فساد سے دور رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ کہا، اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا، فساد فی الارض کا کام انجام دینے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، آپس میں لڑائی کروانے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کفار اور مشرکین کا معاملہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد فی الارض کا کام کیوں انجام دیتے ہو، یہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کا کام کرتے، ہم تو آشتی کا کام کرتے۔ اے انسانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کا جو شک تھا، جو شبہ تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں کو یہی تو اعتراض تھا کہ اے پاک پروردگار عالم، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے جو اس روئے زمین پر فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فرشتوں کے ان خدشات کو ہم ثابت کر رہے ہیں؟ ہم بحیثیت انسان دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ سب انسان ہیں، انہیں انسانوں کے بارے میں فرشتوں کو یہ ڈر تھا کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، تو ایسے لوگوں کو کیوں برپا کرنے جا رہا، کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے جو اس روئے زمین پر فساد مچائے گا، فتنہ برپا کرے گا، بچیوں کو زندہ درگور کرے گا۔ ماضی میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اور دور حاضر میں لوگ ماؤں کے پیٹوں میں زندہ دفن کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹو۔ یہ دین محبت کا دین ہے، یہ دین امن و آشتی کا دین ہے، یہ دین بھائی چارگی کا دین ہے، یہ دین پورے دنیا کو جوڑنے والا ہے،
یہ ایک عالمگیر دین ہے، یہ عالمگیریت کو فروغ دیتا ہے، پوری دنیا میں ایک نظام کو چاہتا ہے۔ بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس دین کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس دین کو سمجھ لیا اگر، کبھی چھوڑنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں، رب العالمین کا بنایا ہوا ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان اور رحیم نہیں ہوتا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے انسان پر ایک قطرہ بارش بھی نازل نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسانوں کے گناہوں کے باوجود بھی، ان کے فتنہ اور فساد کے باوجود بھی ان کے رزق میں کمی نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مال و اسباب کی فراوانی بھی کرتا ہے۔ الاسلام ضامن، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کریں، اسلام کو عام کریں، دینی تعلیمات کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہی چند کلمات